تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد افضل صلواتك وعدد كلماتك وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبہ مہینہ عطا فرمایا اور اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں داخل فرمایا اور آج ہم چوتھی تاخرات ممکن ہے علماء جمہور کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر کی رات ہے مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول مبارک کے اعتبار سے آخری عشرے کی 5 تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. کیوں کہا گیا؟ کبھی ہم نے سوچا کیا کریں؟ میری باتیں بڑی تلخ لگتی ہیں مگر حق کہنے کی کوشش کرتا ہوں. شب قدر کی رات بتلایا جا رہا ہے علماء جمہور سے مراد جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں جو ہمارا جنوب کا علاقہ ہے متفقہ فیصلہ یعنی بزرگان دین سے چلتا ہوا آ رہا ہے تقریباً اولیاء اللہ اکابرین اسلاف سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 27 شب ہی شب قدر ہے. لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول مبارکہ کو ہم سنتے ہیں تو یہاں تھوڑا سا تضاد ہوتا ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کو سامنے رکھ کر بتلایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اس قرآن کو اس ذکر کو ہم نے اس برکت والی اس قدر والی رات میں نازل فرمایا. پھر اس کے بعد کی دوسری آیت جو ہے وہ سواریہ نشان ہے ہمارے لیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یعنی قرآن یہ سوال کر رہا ہے کہ اے بندگان خدا کیا تم جانتے ہو کہ وہ شب قدر کی رات کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ شب قدر کی رات کیا ہے؟ بندہ تو جان سکتا نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آنسر دے کر سمجھا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف الشہر قدر کی رات شب قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. اگر ان 1000 مہینوں کا کیلکولیشن اگر کر لیں تو تقریباً 80 سے 84 سال ہوتے ہیں. 80 ایئر سے لے کر 84 ایئر سے درمیان اس کا کیلکولیشن آتا ہے تو رونگ فگر آپ پکڑ لیں 80 ایئر 80 سال. تو اس سے اندازہ کریں کہ جب ہم شعور پہ پہنچے کوئی 30 سال کے کوئی 40 سال کے ہیں 50 سال کے کوئی 60 سال کے ہیں کوئی 70 سال کے کوئی 80 سال کے کوئی 100 کے قریب تو یہاں اندازہ کر لیں کہ اب تک ہم نے اگر مکمل طور پر شعور ہمیں 20 ایئرز میں بھی آ گیا مان لیں 20 سال میں معلوم ہو گیا قرآن کیا ہے اسلام کیا ہے نماز کیا ہے خدا کیا ہے رسول اللہ کیا ہے حدیث کیا ہے اجماع امت کیا ہے قیاس کیا ہے صحابہ کس کو کہتے ہیں تابعین کس کو کہتے ہیں تبع تابعین کس کو کہتے ہیں مفسرین محدثین کو کہا کسے کہا جاتا ہے ائمہ اربعہ کسے کہا جاتا ہے سلاسل طریقت کسے کہا جاتا ہے. اتنا سب معلوم ہونے تک اگر 20 سال بھی عمر ہماری ہو جائے مثال کے طور پر سمجھیں کوئی 40 سال کے نوجوان 40 سال کے تو 20 سال کی عمر میں ہمیں معلوم ہوا تو اس کے بعد کے 20 سال جہاں ہم نے شب قدر کی رات کو سمجھ گئے کہ شب قدر کی رات کیا ہوتی ہے تو اب ان 20 سالوں کا کیلکولیشن کر لیں
ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل. 1000 مہینوں کی رات کا کیلکولیشن اگر کر لیں تو 80 سال. 80 سال. تو اب 20 سال میں ہم نے 20 مرتبہ شب قدر کی رات کو پایا. تو کتنے سال پائے؟ 80 سے 800 پھر 10 سال کے 800 یعنی 1600 سال کی زندگی ہم نے پائی. کتنے؟ 1600 ایئرس. جبکہ پچھلے انبیاء و رسول کی امتوں کی عمر دیکھیں 800 سال 900 سال 1000 سال کی بتائی جاتی ہے. ہر مورخ میں یہی لکھا. معراج کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ کسی اعتبار سے جس نے بھی لکھا یہی بتایا جاتا ہے کہ 800 سال 900 سال 1000 سال کی تھی. تو اندازہ کر لیں کہ اگر آج ہماری ایج 40 ایئرس کو پہنچ چکی ہے, 20 ایئرس کی عمر میں ہم کو شعور آ چکا ہے شب قدر کی رات کیا ہے, اس کا احساس ہوا, اس کا علم ملا, تو پھر اس کے بعد کے 20 سال جو ہم نے گزارے 1600 سال کی عبادت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جا رہا ہے. کب؟ جب اس رات کو پا کر اس رات کی قدر کریں گے, اس رات کو پا کر اس رات کی تعظیم اور تقریب کریں گے, اس رات کو پا کر اس رات میں عبادات, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن, نوافل, قضائے عمری, جتنی نوافل ہو سکے آپ پڑھیں تو اتنا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. مگر یہ یاد رکھیں, ہم نے عمر پائی, ہم نے شب قدر کی رات کو پایا, ہم نے عبادت کی, اللہ گواہ ہے یہ ہماری عبادت کی وجہ سے ثواب نہیں دیا جا رہا ہے, یہ ہمارے روزہ رکھنے سے ثواب نہیں دیا جا رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی کام ہو خدا کی حکمت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اگر کسی کو عزت دی جائے تب بھی خدا کی مصلحت ہے, کسی کو ذلت دی جائے یہ بھی خدا کی مصلحت ہے. کبھی عزت کے ذریعے ذلت بھی مل جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں. تو یہ رات کا ثواب چھوڑ دیا جا رہا ہے. ہم نے جو عبادت کی, ہم نے جو اعتکاف کیا, ہمارے اعمال جتنے بھی ہوں آج تک اب تک نہیں معلوم رب تبارک و تعالی ہمارے کون سے سجدے کو قبول فرمائے گا. کوئی کہہ سکتا, کوئی گارنٹی دے سکتا کہ اللہ نے میرے فلاں سجدے کو قبول کر لیا, فلاں نماز کو قبول کر لیا؟ نہیں, بس عبادت کرنا ہمارا کام ہے, اور خدا کی ذات سے امید لگا کر بیٹھنا کہ مولا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں تو ہماری عبادات, ریاضات, ذکر و اذکار, تسبیح و تحلیل کو قبول مقبول فرما. یہ رب تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے, امید کرنا ہے. پھر یہ رات ملی کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ آج ہم جو سانس بھی لے رہے ہیں یہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. جب معراج کی رات ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرش سے عرش پر گئے. اب یہاں تھوڑا سا ذہن کو ذہن میں بٹھا لیں, کیونکہ ہم رمضان میں ہم عبادت کر کے خوش ہوتے ہیں, روزہ رکھ کر احسان جتاتے ہیں. میں نے اس طرح والے رمضان کے موقع پر یہ کہا تھا کہ روزہ خدا کے لیے رکھ رہے ہو, کسی اور کے لیے نہیں, تو احسان کسی پر کرنا نہیں ہے. خدا کے گھر کا کام کر رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں. مدرسے میں محنت کر رہے ہیں رسول اللہ کی رسالت کے لیے, رسول اللہ کی خوشخبری کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. کیوں؟ مدرسے کی تعلیم کا سلسلہ سب سے پہلے اگر شروع کیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور وہ طلبہ تھے تو صحابہ کرام تھے, وہ مدرسہ تھا تو اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے روضہ رسول کے پاس, جس کو آج بند کر دیا گیا. تو دین کا کوئی کام جب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس کو کریں,
یاد رکھ لیں بدلہ دنیا میں مل جائے گا، دولت کے ذریعے، عزت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، عمارت کے ذریعے، ہر ذریعے سے دیا جائے گا، لیکن میدان محشر میں اس کا کچھ صلہ باقی نہیں رہے گا، قبر میں اس کا صلہ باقی نہیں رہے گا، سکرات کے وقت اس کا صلہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، مصلی رسول اللہ پر کھڑا ہوں، ممبر رسول کے زیر سایہ ہوں، اور اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں۔ یہ ذہن اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری اعتبار سے اپنی والدائے ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارکہ سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ سب سے پہلا لفظ آتا ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ پھر 40 سال تک مکے میں رہے، جن مکے والوں نے میرے نبی کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن جب میرے نبی نے باحکم خداوندی نبوت کا اعلان کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اس وقت کعبے کا حال کیا ہو چکا تھا معلوم؟ خانہ کعبہ کا اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دی گئی تھی۔ درس نظامی پڑھیں گے تو وہاں ادب کی کتاب ہے، امر القیس جیسے بڑے بڑے شعراء دور جہالت کے گندے گندے اشعار لکھ کر مکہ مکرمہ پر لٹائے جاتے تھے، جو سال بھر تک رہتے تھے، ان کا جو جشن منایا جاتا اس وقت تک رہتے تھے۔ جب میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو معبود کیوں جانتے ہو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں ماں کے گود میں رزق دیا، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں غذا دی، اس کی وحدانیت بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اس کے ذکر خیر کے چرچے کرو۔ تو اہل مکہ دشمن ہو گئے، کیوں؟ اس وقت کیا تھا؟ شراب خوری عام تھی، جوا عام تھا، زنا عام تھا، خطر و غارت گری عام تھی۔ اچھا خطر و غارت گری کیسی معلوم؟ جس کو آج کی زبان میں کہتے مٹر، کیسی خطر و غارت گری؟ تھوڑی سی بات پر کسی نے عجی سے ارے کہہ دیا تو قتل، اس نے اس کا قتل کر دیا، پھر بدلہ لینے کے لیے یہ اس کا قتل کرتا ہے، بدلہ لینے کے لیے اس کا قتل کرتا ہے۔ یہاں قبیلے قبیلے کٹ رہے تھے، خاندان کے خاندان کٹ رہے تھے، اور لڑکیاں پیدا ہوتی۔ جس سب باتیں سن لی آپ نے، دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں جو شب قدر کی رات ہے، اس رات کا جو بدلہ ہے، اس رات کے بدلے پر جو ثواب دیا جا رہا ہے، اس کو جو میں نے بتلایا وہ ذہن کھول رہا ہوں۔ لڑکیاں پیدا ہوتی، زندہ دفنایا جاتا گڑا کھود کر۔ آج ہمارے درمیان کسی کا انتقال ہو، مجھے سے گناہ گار کا انتقال ہو، لاکھ میرے دشمن ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد عزت سے غسل دیتے ہیں، مرنے کے بعد میرے جسم کو کفن پہناتے ہیں، مرنے کے بعد میری آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، مرنے کے بعد میرے لاکھ دشمن ہوں گے، چاہے خاندان ہو، گھر ہو، پڑوسی ہو، محلے والے ہو، ملے جھلے والے ہو، مگر کفن میں ادھر چھڑک کر بڑی عزت کے ساتھ اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ زندگی ساری اس کی برائی کرتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تعظیم سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو دورے کی حالت تھا، لڑکیاں پیدا ہوتی زندے دفنائے جاتے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے وہ نوجوان ہو یا ادھر عمر کی ہو، شادی شدہ خاتون اسلام اگر وہ بیوہ ہو جاتی، اس کے شوہر کا
منحوس سمجھا جاتا، افلاس سمجھا جاتا. تو ان ساری چیزوں کا خاتمہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بیوہ عورت کو جو زندہ جلایا جاتا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا. بیوہ تھی، آپ کی عمر 40 سال کی تھی اور میرے پیارے آقا کی عمر 25 سال. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 40 ایئرز کی اور میرے پیارے آقا ظاہری عمر کے اعتبار سے 25 ایئرز. نکاح کر کے بیوہ کو عزت بخشی، لڑکیوں سے محبت کر کے، محبت سے مراد معاف کرنا، ایسی محبت کی طرف نہ جانا. لڑکی کو رحمت کہا، لڑکی کو خدا کی خاص نعمت کہہ کر اپنی گود میں، اپنے آغوش میں پرورش کر کے، تربیت دے کر نبی کی 4 صاحبزادیوں میں جن کا زیادہ ذکر خیر ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ پاک نے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر رہا. ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ جو محبت کی میرے نبی نے دنیا کو بتایا، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے. کیوں بتایا جاتا ہے؟ فرمان خدا بندی ہے. جب کسی کے گھر لڑکا تولد ہوتا ہے تو فرمان خدا بندی ہے، میں تیرا بازو بن جاتا ہوں، میں تیرا بازو بن جاتا ہوں. لیکن آج بھی ہمارے پاس وہ طریقہ ہے، لڑکیاں پیدا ہوئی تو آر محسوس کرتے ہیں، 1 سے 3 4 لڑکیاں بھی اگر ہو جائے تکلیف سمجھتے ہیں. لیکن لڑکی کی ولادت پر، لڑکی کی پیدائش پر حکم خدا بندی آ رہا ہے کہ اے بندے تو اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر، جگہ جگہ میں تیرے ساتھ ہوں. بیٹا پیدا ہوا تو بازو بن جاتا ہوں، لیکن بیٹی پیدا ہو تو میں ہر جگہ تیرے ساتھ ہوں اگر تو جائز کام کرتا ہے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نام پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے زندہ لڑکیوں کا کفنانہ بن کیا. پھر شراب کو حرام کیا. کیسے حرام کیا معلوم؟ فوراً شراب کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ جن کی عادت برسوں سے شراب پینے کی تھی اب کیسے چھوڑ پائیں گے؟ تو اسی کو قرآن میں حکم ہے. حافظ صاحب بیٹھے پوچھنے سکتے ہیں، اب میں آیتیں پڑھ کر بتاتا جاؤں تو وقت بہت ہو جاتا. قرآن میں یہ ذکر ہے کچھی لہسن اور کچھی پیاز اگر آپ نے کھا لیا، نہ پیاز حرام ہے نہ لہسن حرام، مگر کچھی کھا لیا، جب تک آپ کے منہ میں وہ بدبو باقی رہے گی تب تک آپ کو مسجد کے قریب بھی آنے کا حکم نہیں ہے. جیسے میں اعتکاف کے موقع پر بتلا دیا تھا جی. تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے شراب کو نبی نے حرام کر دیا تو لوگوں کے دل محسوس کرنے لگے جب لہسن حلال ہے، پیاز حلال ہے، جب بٹی جائے ڈش بھر کر کھا لے، مسجد میں بیٹھ کر کھا لے، مصلی پر بیٹھ کر کھا لے، پھر اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لے، نماز ہوتی ہے. کچی لہسن کچی پیاز کھانے پر منہ میں بدبو باقی رہنے تک مسجد کے قریب آنے کا حکم نہیں ہے. تو لوگوں نے جو ایمان والے ہیں جن کے قسمت میں اللہ نے ایمان لکھ دیا تھا، جو صحابہ کے مقام کو پہنچے، انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ کر توبہ و استغفار کرنے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے. جو باتیں کا اور ذکر کروں گا. پھر اس کے بعد زنا، زنا کے لیے کیسی مثال میرے نبی دے رہے ہیں دیکھیے. ایک تو شریعت کے اعتبار سے زنا حرام، شریعت کے اعتبار سے زنا حرام، اور پیسہ دے کر زائد پیسے لینا، بینک میں جمع کرنا انٹرسٹ کی نیت سے. اگر آپ نے سیونگ کی نیت سے کی ہے تو جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دارالحرب ہے، یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ ہماری بادشاہت نہیں ہے، ہم کسی اور
کے تحت ہے تو ایسی صورت میں یہ حرم کے اعتبار سے جائز ہے. مگر کسی نے صرف اور صرف اس میں ڈپازٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ میں سال بھر ڈپازٹ کرتا رہوں گا, جب اس سے جو انٹرسٹ کا پیسہ آئے گا تو میں زکات میں دے دوں گا, میں فنا کروں گا, تو یہ جائز نہیں ہے. تو دینا بھی جائز نہیں ہے, لینا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے جمہور علماء کے اعتبار سے علماء حق, علماء ربانیین, علماء اہل سنت والجماعت رہن کے مکان کو, رہن کی دکان کو بھی رہنے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے, چونکہ وہ آپ کے پاس بطور امانت ہے. اگر ان چیزوں کو ملوث ہو جائے, انٹرسٹ کے کاروبار میں, چٹھی کا بھی کاروبار ہے, کہ باقی اسی نے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر کسی سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, کیونکہ اب یہ جائزے کا موقع ہمارا شروع ہو چکا ہے, بدلے کا موقع شروع ہو چکا ہے. جی مغفرت کی بات ہے. اگر ہم میں کوئی ایسے گناہ سرزد ہو تو اللہ سے ان گناہوں کو بھی آج مغفرت کروا لیں. اگر توبہ ہمارے قبول ہو جائے, ہمارے یہ اعمال ہم سے چھوٹ جائے, تو یاد رکھ لیں پھر ہماری باقی زندگی کامیاب ہوگا برات ہو. تو کیا بتایا گیا؟ انٹرسٹ پر پیسہ دینا, پیسہ لینا یہ زنا کے برابر ہے. بعضوں نے یہ لکھا کہ زنا کیسے؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. اللہ اکبر. اسی طرح چوری, کسی کی حق تلفی, یہ تمام تر چیزیں سب نبی نے ختم کر دی. نبی ختم کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, شراب کو حرام کر دیا, زنا کو حرام کر دیا, سود کو حرام کر دیا, لڑکیوں کے پیدا ہونے پر دفنانا بند کر دیا, بیوہ عورت کو جو بنوج اقراص سمجھا جاتا تھا اس کو حیا کی چادر پہنائی, رحمت کی چادر پہنائی. حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی نے اعلان کیا. پھر اس کے بعد جب نبی نے الہی کلمۃ الحق کا پرچم بلند کرنے کے بعد نقول لا الہ الا اللہ کہ لوگوں کو اللہ ایک ہے, یہ کہنے کے بعد اہل مکہ نے میرے نبی کو جادوگر کہا, کسی نے ستاروں پر چلنے والا کہا, کسی نے کاہن کہا, کسی نے راہب کہا, کسی نے کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو کوئی معجزہ بتاؤ, کوئی معجزہ بتاؤ. کئی معجزے دیکھے, کہتے رہے اللہ کے سچے رسول ہو تو معجزہ بتاؤ. جھاڑ کو پیڑوں سمیت ابھر کر آتے ہوئے دیکھا پر بھی نہیں مانا. پھر میرے نبی نے کہا اب کیا معجزہ دیکھتے ہو, دیکھنا ہے تو ٹھہرو اس مقام پر, میں ادھر تنہا کھڑا رہوں گا. اور اپنی انگشت شہادت سیدھے ہاتھ کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا. ارے یہ انگلیوں کا کرشمہ میرے رب نے میرے نبی کو ولادت بسعادت کے ساتھ ہی عطا فرمایا تھا. جیسے جیسے میرے نبی اپنے انگلی کے اشارے کو آسمان کی طرف کرتے ویسے ویسے تارے جھنجھنانے لگتے, اس طرح تارے آسمان میں گردش کرنے لگتے. اب تاروں کا سردار چاند کی بات آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چاند, یہ دشمنان اسلام, یہ اہل مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا کے حکم سے دشک ہو جا, دو ٹکڑے ہو جا. کوئی ہتھیار لے کر چاند کے پاس نہیں گئے, کوئی سیڑھی لے کر اونچائی کی طرف نہیں بڑھے. جتنا آپ کا قد تھا زمین پر کھڑے رہے اور اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو حکم دیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. آج بھی دیکھیں, جب بھی تم چاند دیکھیں, چاہے رمضان کا, شوال کا, محرم کا, سفر کا, ربیع المنور کا, ربیع الثانی کا, جمادی الاولی کا, جمادی الثانی کا, رجب کا, شعبان کا, ذوالقعدہ کا, ذوالحجہ کا, 12 مہینوں کے کسی چاند کو دیکھ لیں. جب وہ آسمان اکبر پر ظاہر ہوتا ہے, پہلا چاند ہوتا ہے, کبھی مکمل چاند نظر نہیں آیا.
کسی نے دیکھا نہیں دیکھا ہے تو بتائیے. آج تک کسی نے کوئی مکمل چاند کو نہیں دیکھا. یہ سب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس کے بعد بھی نبی کو رہنے نہیں دیا گیا. مکہ چھوڑ کر چلے گئے. مکہ چھوڑ کر چلے گئے. مگر یہ نہیں کہا کہ اہل مکہ، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے شیبہ، آج تو جو مجھ کو مکے سے نکالنے کی بات کر رہا ہے، یہ تیری ماں کا گود میں نے بچایا، میرے نبی نے نہیں کہا. احسان نہیں جتایا جو میں نے کہا اس کو بتا رہا ہوں. اس لیے کہتا ہوں کبھی بات مکمل سننا. آدھی بات سن کر یہ نہ کہنا کہ یہ بول دیے یہ بول دیے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ، اے عتبہ، اے شیبہ، آج تیری اولاد تیری آغوش میں پرورش لے رہی ہے. یہ میرا احسان ہے کہ میں نے عورتوں کی اجڑتی ہوئی گودوں کو بچا لیا. میں ان نوجوان بیوہ عورتوں کی عزت کی، عصمت کی حفاظت کی میرے نبی نے احسان نہیں جتلایا، بلکہ حکم خدا بندی پر ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے. مدینے کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا. جیسے میں نے بارہ بتا دیا. یثرب کا معنی بیماریوں کو جنم دینے والی جگہ. لیکن اللہ پاک نے میرے نبی کو ایسا معتبر بنایا کہ میرے نبی کے قدم اس یثرب کی سرزمین پر پڑ گئے. بیماریوں کو پیدا کرنے والی، نت نئے بیماریوں کو جنم دینے والی زمین اب وہ مکمل شفا یاب ہو گئی. بلکہ شفا یاب نہیں ہو گئی، وہاں کی مٹی کو خاطی شفا کہا جاتا. آج کئی بزرگ ہیں ہمارے جن کے پاس وہ مٹی ہوگی آج ان کے گھروں میں، کیونکہ اس وقت اجازت ہی لا سکتے تھے، لوگ لائے ہیں. خاطی شفا تھی. موجودین سے پوچھ لیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، مدینہ المنورہ کی اس خاکے شفا سے گولیاں بنائی جاتی تھی بیماروں کے لیے. یہ صرف میرے نبی کے قدموں کی بدولت ہے. پھر نبی نے مکے کو حاصل کیا. ہجرت کے دوسرے سال آئے تو جنگ بدر کا معاملہ ہوا. پہلی جنگ ہوئی، اللہ نے کامیابی دی، واپس چلے گئے. حکومت، طاقت، سب کچھ رکھتے ہوئے واپس مکے کی طرف نہیں بڑھے، واپس مدینہ گئے. یہ میرے نبی کے اخلاق حسنہ تھے. واپس مدینہ گئے. 5.5 سال کا عرصہ گزرا. آفٹر 5 ایئرس ہجرت کے 8ویں سال پھر اپنے صحابہ کو لے کر مکے کی طرف آئے، جسے صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، فتح مکہ بھی کہا جاتا ہے. مکہ فتح کیا. کیا کہا معلوم؟ جو میں نے کہا ان باتوں کا پورا محاصر دے گئے. میرے نبی نے اعلان کیا. اعلان جنگ نہیں کیا، اعلان معافی کیا. معافی کا اعلان کیا. جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اسے امان ہے، سلامتی ہے، وہ سیف ہے. جو اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لے وہ سیف ہے. جو اللہ کے گھر مسجد میں چلا جائے وہ سیف ہے. جو خانہ کعبہ کے در و دیوار سے چپٹ جائے وہ بھی سیف ہے. پھر میرے نبی نے یہ بھی کہا اگر در و دیوار میں جگہ نہ مل جائے، اگر خانہ کعبہ کے خلاف کوئی پکڑ لے تب بھی وہ سیف ہے. اتنی چھوٹ دی میرے نبی نے. اعلان جنگ نہیں کیا، اعلان معافی کیا. مکہ فتح ہوا. آج ابھی رمضان دیکھیں، تقریباً کم سے کم 15 سے 20 لاکھ فرزندان توحید مکہ المکرمہ میں ہے، اور تقریباً 2-3 لاکھ فرزندان توحید حرمین شریفین میں معتکف ہے. دیکھ لیں. پر میرے نبی نے احسان نہیں کیا کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. لوگوں میں نے تمہارے لیے اپنے پیروں تلے غلط رسم و رواج کو روک ڈالا. لوگوں تمہارے لیے میں طائف کے میدان میں زخموں سے چلنی ہوا. میرے نبی نے احسان نہیں جتلایا بلکہ کہا کہ لوگوں آؤ کعبے
پیدا کی، مولا جتنی رحمت تو مکے میں نازل فرماتا ہے اس سے 2 گنا زیادہ مدینے میں رحمت نازل فرما. کیوں؟ جب میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو لوگوں نے، اہل مکہ نے نبی اور نبی کے صحابہ کو کمزور سمجھا تھا. تو بتلانے کے لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مولا انسان بندہ تیرا جب تیرے کعبے کے سامنے آ جائے، جتنی دیر تیرے کعبے کو دیکھتا رہے گا، تیرے کعبے کو تکتا رہے گا، تیرے قلعہ کو تکتا رہے گا، مولا اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت دینا اس سے کئی گنا زیادہ تیرے حرم مدینہ کو دیکھتا رہ جائے. یہ رسول اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں، عنایتیں ہیں. رسول اللہ نے ہم کو ساری چیزیں دی، کبھی احسان نہیں جتلایا. جب نبوت کا اعلان ہوا تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا تاج پہنایا. اب بتائیے، جیسا کہ ابھی امام صاحب مؤذن صاحب کے ساتھ مجھ فقیر کو بھی پھول پہنایا گیا، تو بتاؤ میں نے پھول ہنستے ہوئے پہنا یا روتے ہوئے؟ خوشی کا اظہار ہوا نا. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، قدر والی رات ہے جہاں ہم نے قرآن پاک کا دور مکمل کیا. اس خوشی میں، اس قرآن کی برکت سے، اس نبی کی رسالت کی برکت کی بدولت آج مجھے پھول نصیب ہو رہے ہیں. خوشی کا اظہار کرتے میں نے پھول پہنا نا. مگر ہمارے نبی ہیں، جب نبوت کا تاج پہنایا جا رہا تھا رب کے حضور آنسو بہا رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، آنکھوں سے اشک بہا رہے تھے. رب نے فرمایا اے حبیب وجہ کیا ہے؟ تب میرے نبی فرماتے ہیں، مولا مجھے میری امت کا خوف ہو رہا ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری تقدیر ہے. آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی اولاد امجاد کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا ہوگا. حد تو یہ ہے حسنین کریمین کی شہادت کی اطلاع ابھی وہ حالت بچپن میں ہے، اسی کو دے دی گئی تھی. لیکن نبی نے رب کے پوچھنے پر یہ نہیں کہا مولا میں اس لیے غمزدہ ہو رہا ہوں کہ میرے بیٹے حسن کو زہر دے کر مارا جائے گا. مولا میں اس لیے غمزدہ ہوں، غمگینہ ہو رہا ہوں کہ میرے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں تڑپا کر بھوکا پیاسا رکھ کر ننگے بدن کر ریت پر لٹا کر تتی ہوئی ریت پر لٹا کر مولا اس پر سختیاں برتی جائے گی، اس پر ظلم ڈھائے جائیں گے، اس پر دیو کا لاہ بتائے جائیں گے، اس پر کیسے بتائے جائیں گے. اور میرا بیٹا حسین نیچے پر قرآن کو پڑھتا رہے گا. مولا اس وقت کی حفاظت کرنا. میرے نبی نے یہ نہیں مانگا، نبوت کا تاج پہنایا جا رہا تھا. اس وقت میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میری امت میں اگر گناہگار ہو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. پھر اسی طرح معراج کی رات فرش سے عرش پر بلوائے گئے. معراج سب کو ہوئی، تمام انبیاء اور رسول معراج ہوئی سب کو زمین پر، لیکن جب نبی کی باری آئی تو فرش پر بلوایا گیا. حضرت موسیٰ جو خدا کو دیکھنے کا ارادہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے مولا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ ضد مت کرو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ عرض پر عرض کرتے جا رہے ہیں. وہ عرض کا مقصد ہماری طرح کی حج کرنی نہیں، ہماری طرح کا ضد نہیں، لیکن وہ خدا کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے تھے. تب رب نے فرمایا ٹھیک ہے
میرا دیدار کرنا ہی ہے، جبل طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ۔ جب موسیٰ پہنچے تو موسیٰ کو حکم ہوا، موسیٰ حد ادب خدا کے جلوے کے دیدار کے لیے آئے ہوں، اپنے نالین اتار لو، اپنے نالین اتار لو۔ جب نبی فرش سے عرش پر بلوائے گئے، مہمان بنا کر بلائے گئے، تو نبی عرش اعلیٰ پر پہنچتے ہی اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اپنے نبوت والے قدموں کی جانب لے جانا چاہ رہے تھے، اس خیال سے کہ خدا کا عرش ہے تاکہ میں اپنے نالین اتار لوں، تاکہ میں اپنے نالین اتار لوں۔ تو عاشق رسول کہے اٹھتے ہیں، تھی ندا شب اسرا ادن منی اے محبوب، تھی ندا شب اسرا ادن منی اے محبوب، ہم نے ہی بلایا ہے بے دھڑک چلے آؤ۔ یعنی اے نبی اپنے نالین چنا کیوں کر رہے ہو؟ میرا عرش آپ کے نالین کا بوسہ لینے کے لیے بے چین و بے قرار ہے، میرے عرش پر اپنے نالین سمیت آئیے۔ وہاں موسیٰ کو خدا کے جلوے کا دیدار کرنا تھا تو نالین اتارنے کا حکم ہوا، یہاں نبی خدا کے عرش پر ہے تو نالین جدا نہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ یہ دیکھنے کی طاقت کسی اور کو دی گئی ہے، دیکھ کر تاب لانے کی طاقت کسی اور کو دی گئی ہے، وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں، جو میں نے شروع کیا وہیں پر ختم کرنے کے لیے آ رہا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے درمیان بالکل اتنا فاصلہ بھی نہ تھا کہ ایک کاڑی ایک بال برابر بھی اگر آپ ڈال دیں تو درمیان سے جا نہیں سکتا۔ جیسے سورۃ دخان میں غالباً سورۃ دخان میں وہ قاب قوسین کی مثال دی گئی، یعنی جیسے بھی کمان بنائی گئی، کیسے بناتے ہیں؟ پلر دونوں سائڈ سے پلر مضبوط ہوتے ہیں، اٹھاتے موٹا ہوتے جب اس کی خوبصورتی آتی ہے تو وہ بیچ میں جا کر باریک ہو جاتا۔ جتنا موٹا اگر اوپر اتنا موٹا ہو تو مینار بنتا، کمان بنتی، خوبصورتی آتی نہیں۔ تو اوپر جانے کے بعد خدا اور اس کے رسول کا معاملہ ویسا ہوتا کہ بال بھی اگر ڈال دے درمیان میں تو بال بھی نیچے نہ گر پاتا۔ ایسے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی میرے نبی کو، رب تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کا مشاہدہ کروایا میرے نبی کو۔ جو میں نے کہا نا 1000 مہینوں کی رقم کا ثواب ہماری عبادت کے ذریعے نہیں مل رہا ہے، یہ صرف نبی کے نالین کا تصدق ہے۔ کیوں؟ پھر میرے نبی نے تقدیر کو پڑھا، لوح محفوظ کو پڑھا، لوح کو پڑھا، تقدیر جب دیکھی تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا پچھلے انبیاء و رسول کی امتوں کی عمروں کو میں نے ملاحظہ کیا، دیکھا 700 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال، مولا میری امت کی عمر اتنی کم، مولا پھر اتنی سی کم عمر میں میری امت 1000 سال کی عمر پانے والے کے برابر کیسے ثواب پائے گی؟ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، سورہ زحا کی آیت میں فَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مگر نبی سر نہیں اتارے، نبوت والا سر جھکا کر رب کی بارگاہ میں کلیہ گزاری کر رہے ہیں۔ تو رب نے فرمایا، اے محبوب قسم ہے مجھے میرے جاہو جلال کی، اے حبیب قسم ہے مجھے میرے رحمان اور رحیم ہونے کی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا پاک کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی محمد رسول اللہ سے۔ کیا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ کی امت کو ایسے معتبر دن، ایسی مقدس راتیں، ایسے معتبر لمحات دوں گا
یقیناً اتنی سی کم عمر میں 1000 سال کی زندگی پانے والے سے بھی زیادہ ثواب آپ کی امت حاصل کرے گی. وہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس لیے اس آیت پاک کا کیا مشن کرتے ہوئے یہ ساری تمام باتیں اس لیے بتایا ہو کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا, ہم نے تراویح پڑھی. معاف کرنا, یہ بھی بتا دو اگر کوئی حافظ قرآن حافظ صاحبان میں جو کہہ دے میں نے تراویح پڑھائی, کیوں؟ یہ بھی خدا کی دین. فرمایا کہ ایسے حافظ ہیں, کئی حفاظ ہیں جو قرآن پڑھا نہیں سکتے, محراب میں کھڑے ہو تو قرآن پڑھا نہیں سکتے. قرآن پڑھنا الگ ہے, محراب میں مصلی رسول اللہ پر کھڑے رہ کر قرآن پڑھنا الگ ہے. ارے ہم سمجھتے ہیں اس لیے ہمارے پاس عزت نہیں ہے, قدر والی رات یہی پیغام دے رہی ہے. ارے آج ہم رمضان کے آنے پر اپنے گھر والوں پر, رشتہ داروں پر, دوست احباب پر, اپنے تحت چلنے والے اداروں پر روزانہ 1 لاکھ روپے بھی خرچ کر لے تب بھی کم ہے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالے کا تصدق ہے کہ اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہے. یہ حافظ قرآن تو ایسے ہلکے میں نہ لینا. یاد رکھیں علماء دین اتنے کمزور نہیں ہوتے. قرآن اٹھا کر دیکھیں, بطور خاص قرآن کیا رات ہے, قرآن کی فضیلت پر کہہ دو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر میں میرے اس قرآن کو ایک تیلے دار مضبوط پہاڑ پر بھی اگر نازل کر دو, وہ تیلے دار مضبوط پہاڑ میرے قرآن کو سنبھال نہیں سکتا. میری آیتیں سن کر, میرا غضب سن کر, میرا جلال سن کر, میری خشیت کو سن کر ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر جاتا. خشیت من اللہ, اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے. یہ ہمارے نبی کا سینہ ہے جس نے قرآن کو محفوظ کر لیا. اللہ کا فضل ہے, رسول اللہ کی عنایت ہے. اللہ اس کے رسول نے جن بندوں کو منتخب کر لیا وہ حافظ قرآن بن کر نکل گئے. سبحان اللہ. اس لیے کہتا ہوں ہمیشہ چاہے کوئی طاقت ہو, قرآن کے مطابق آواز اٹھائے تو یہی کہتا ہوں. ساری دنیا سے پرنٹنگ پریس, کارخانے, مساجد, مدارس, درگاہیں, خانقاہیں اور تمام گھروں سے قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیں. قرآن کے پارے ہیں اس کو بھی رکھ لیں, قرآن کی سورتیں ہیں اس کو بھی رکھ لیں, قرآن کے آیات ہیں اس کو بھی رکھ لیں. کہہ دیں اس کے بعد کوئی نانا مل کر کہ ہم نے قرآن کو ختم کر دیا. نہ دو, تم نے قرآن کے اورات کو ختم کیا, تم نے قرآن کی کتاب کو ختم کیا, لیکن خدا کے کلام کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کی مہربانی سے, اللہ اس کے رسول کی عنایت سے, اللہ اس کے رسول کے فضل سے ان خوش نصیب بندوں نے جو اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا وہ قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. جب وہ قرآن پڑھنے لگ جائے تو سارے زمین و آسمان میں رہنے والے ذرے ذرے قرآن کی تلاوت کرنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ نزول قرآن کی رات, یہ اتنا زیادہ ثواب جو دیا جا رہا ہے, یہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا صدقہ ہے. تو بتاؤ اس نبی کے لیے ہم نے کیا کیا, اس خدا کی فرما برداری ہم نے کتنی کی. ہر بات ہر وقت کھول کھول کر بولنا مقصد نہیں ہے, کیونکہ آپ کو تہجد بھی پڑھنا ہے, معتکف حضرات بھی ہیں, آپ نماز عشاء سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو چلے گئے, لیکن جو بیٹھ گئے ان کا بہت زیادہ نہیں لوں گا. بتائیں یہ چیز کیا ہے, یہ ثواب کیوں ہے؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے
نکلنے والے آنسوؤں کا صدقہ ہے۔ رب نے فرمایا اے حبیب آپ کی امت شب قدر کی رات کو پالے تو میں اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں کی راتوں کا ثواب دے دوں گا۔ اب نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ ازواج مطہرات اہل بیت شب قدر کی فضیلت بتائی تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر کی وہ مقدس رات کون سی ہے جہاں 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے؟ رمضان کی وہ کون سی رات ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے۔ وہ آخری عشرے میں کون سی رات ہے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ اگر اس رات کو جاننا ہی چاہتے ہو، اس رات کی حقیقت کو جاننا ہی چاہتے ہو تو 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں جڑ جاؤ، معتکف ہو جاؤ اور 21ویں تاخرات، 23ویں تاخرات، 25ویں تاخرات، 27ویں تاخرات، 29ویں تاخرات، ان 5 تاخراتوں میں کوئی ایک رات شب قدر کی ہو سکتی ہے، اس کو تم حاصل کر لو۔ پھر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاموش نہیں ہوتی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ معاملے کیوں طے ہو رہے ہیں؟ یہ ہم جیسے گناہگاروں کو بتانے کے لیے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اگر پا لوں، اس رات کو شب قدر کی رات کو اگر پا لوں رب سے کیا مانگو؟ رب سے کیا مانگو؟ میرے نبی نے پہلے فرما دیا اے عائشہ توبۃ نصوحہ کرنا ہوگا، سب سے پہلے توبۃ نصوحہ کرنا ہوگا۔ جتنے اعمال ہم نے کیے ہیں ان سارے اعمال سے دور رہنے کے لیے رب سے وعدہ کرنا ہوگا، رب سے وعدہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد کی زندگی میں پھر گناہ دوبارہ ہونے نہیں دینا۔ اگر دوبارہ وہ گناہ ہو جائے تو یہ پچھلا جو معاف ہوا اس کی بھی پنشمنٹ ملے گی، سزا ملے گی، جو ہو رہا ہے اس کی بھی پنشمنٹ ملے گی، سزا ملے گی۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ النصوحہ کر لیں، اس میں خاص مقصود دعا کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عني، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عني۔ یہ دعا مانگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی رات میں کثرت سے یہ دعا مانگنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ تو اے بندگان خدا جہاں تم عبادت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب تمہارا نام اعمال لکھ دیتا ہوں۔ یہ کب؟ آپ نماز عشاء پڑھ کر چلے گئے نہیں، تراویح پڑھ کر چلے گئے نہیں، وتر پڑھ کر چلے گئے نہیں، تہجد پڑھ کر چلے گئے نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ان عبادت گزار خوش نصیب بندوں کے لیے خوشخبری آ رہی ہے۔ اب جیسا کہ ہماری مسجد بلکہ ساری دنیا عرب عجم کے اعتبار سے آج جہاں شب قدر کی 27 منائی جا رہی ہے، ہر مسجد میں جتنے لوگ نماز عشاء پڑھ کر چلے گئے اگر واقعی وہ اپنے گھر میں جا کر آرام کر رہے ہیں یا اپنے جائز کام میں ہیں، جھوٹ غیبت چغلی برے کاموں سے دور ہیں، سگریٹ نوشی گٹکا ہوٹل ڈبہ چپڑا یہاں نہیں ہے، سڑکوں پر نہیں ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بندہ صرف ایک رات نماز عشاء پڑھ رہا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں کی راتوں میں نماز عشاء پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عبادت چاہے آپ پوری رات کر لیں یا کچھ دیر کریں مگر باقی کا حصہ بھی جائز طور پر اگر گزر جائے، آپ سو جائیں، گھر کا کچھ خاص کام ہے، ضروری کام ہے، اس میں لگ جائیں، ماں باپ کی بیمارداری ہے، جو کچھ ہے اگر اس میں لگ جائیں تو وہ بھی آپ کو گناہ سے بچانے کا سبب ہے۔ نہیں یہاں سے عشاء پڑھ کر جانے کے بعد، تراویح پڑھ کر جانے کے بعد، فطر پڑھ کر جانے کے بعد ابھی بھی 1 گھنٹہ بھی اگر ہم
ضائع ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں ملائکہ 5 روح ہیں، سردار ملائکہ جبریل امین اپنے ساتھ فرشتوں کو لے آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ اپنے سروں پر نورانی طبق لیے آتے ہیں. نورانی طبق لیے آتے ہیں. جہاں جہاں بندگان خدا، اللہ کے بندے بندیاں عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وظائف میں مصروف ہیں، ان کے منہ پر وہ نورانی طبق لٹانے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی سلامتی ہوتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اپنی مرضی سے کوئی فرشتہ نہیں آ رہا ہے، بإذن ربہم، خدا کی اجازت سے اترتے ہیں زمین پر. من کل امر سلام، اور ہر ایک پر سلامتی بھیجتے ہیں. سلام بھی کرتے ہیں بندگان خدا کو. بس سمجھنے کی صلاحیت چاہیے، جواب دینے کی طاقت چاہیے، اور ہماری دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں. کب تک؟ قرآن پڑھنے تک نہیں، عبادت کرنے تک نہیں. ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو اس لیے ایمان والو، یہ رات عبادت کی ہے، مغفرت کی ہے، توبہ و استغفار کی ہے. آپ تمامی حضرات سے، بالخصوص موقع کی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کریں. تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے دعا کریں. ظالم طاقتوں کو پست ہونے کے لیے دعا کریں، اور اپنے ملک، اپنی ریاست، اپنے شہر کے امن سلامتی کے لیے دعا کریں. پھر اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کریں، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں، اپنے آنالات کے لیے دعا کریں. پھر آخر میں ہم اپنی دلی جائز تمناؤں کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں. امید ہے انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سدھرے، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ طہ و یاسین والحمد للہ رب العالمین.